توحید پر بھی حملہ ہو رہا تھا، قرآن کریم کے ترجمے کو توڑا مروڑا جا رہا تھا۔ اللہ رب کریم نے اس وقت ہندوستان کے بر صغیر کے مسلمانوں پہ فضل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزے کی شکل میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جیسی شخصیت ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ امام احمد رضا خان آپ کو بتائیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے اس آخری دور میں اتنا بڑا ذہین شخص پیدا نہیں ہوا، یہ علامہ اقبال کی گفتگو ہے۔ اور لکھنؤ کے ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ مولانا ابو الحسن ندوی نے کہا تھا فقہ حنفی کی تمام تر جزئیات اور لاز آف ابو حنیفہ کے تمام تر زاویے جس طریقے سے یہ شخص احمد رضا اس پہ دسترس رکھتا ہے، اس پہ مہارت رکھتا ہے، اس صدی میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ دشمن بول رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہا ہے۔ ہم لوگ جو یہ جلسہ سجائے بیٹھے ہیں اعلیٰ حضرت کانفرنس کے نام سے، یہ ایسے ہی نہیں بیٹھتے۔ اللہ رب کریم نے امام احمد رضا خان شاہ رضا کو وہ قبولیت عامہ اس دنیا کے اندر عطا فرمائی کہ آپ اندازہ لگائیں آج اس وقت پوری دنیا کے چہار جانب سے اذان کے بعد اگر کوئی آواز مشرق سے لے کر مغرب تک گونجتی ہے تو اذان کے بعد گونجنے والی آواز اور سلام کا نام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ہے۔ یہ چائنا کی سرزمین ہو یا امریکہ کی سرزمین ہو یا انگلینڈ کی دھرتی ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اور ان کا قرب ہو، ہر جگہ امام احمد رضا خان کا یہ سلام جو اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کی مہر پا چکا ہے اور پوری کائنات کے اندر مقبول عام ہو چکا ہے، اذان کے بعد سب سے زیادہ گونجنے والی آواز مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان انہوں نے بدعقیدگی سے نکال کر صالحیت کا جامہ ہمیں پہنایا، بدعمالی سے نکال کر نیکوکاری کی طرف ہمیں لگایا ہے، اور 1000 سے زائد کتابیں آپ کو پتا ہے 1856 میں پیدا ہوئے، جنگ آزادی کی پہلی لڑائی اس سے 1 سال پہلے، اور 1921 میں 25 سفر المظفر کو آپ دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، یعنی تقریباً 65 سال سے زیادہ عمر آپ پاتے ہیں، لیکن آپ یقین جانیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم آپ نے جب سے ہوش سنبھالا پوری زندگی سارے کام کاج کو چھوڑ کر صرف امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اپنی زندگی اسلام کے لیے اسلام کے حوالے کر دی۔ وہ ذات امام احمد رضا خان کی ہے۔ آپ کو یہ بات بتا دے کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت جب نعت گوئی میں، ویسے تو میرے اعلیٰ حضرت کی شان، شاہ رضا کی شان کیا کوئی بیان کر سکے؟ جس فیلڈ میں دیکھو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کو اس فیلڈ کے آپ رہبر اور امام نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو بتا دیں کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یہی درس دیتے تھے، یاد رکھنا اے مومنو تمہارے اعمال کی بنیاد حب رسول پر ہے، محبت رسول پر ہے، عشق رسول پر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اپنے نعتیہ اشعار کے شعر میں کہتے ہیں زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور دم نظر جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدائے محمد۔ یہ پیغام دیا امام احمد رضا خان نے، یہ پیغام دیا اعلیٰ حضرت نے۔ یاد رکھو خدا کو بھی مانتا ہوں تو اس لیے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا خدا ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم کا خدا ہے۔ جب
جب دم واپسی ہو دنیا سے تو زبان پہ یہی کلمہ جاری ہو، محمد محمد خدائے محمد۔ بتانا کیا ہے آپ کو پیغام کیا دینا ہے کہ اعلیٰ حضرت کانفرنس میں آنے والے تمام لوگ اور اس میں حصہ لینے والا ہر بچہ، ہر فرد، ہر شخص یہ جان لے کہ امام عشق و محبت سیدی شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا بڑا احسان ہے دنیا سنیت پہ، اہل سنت و جماعت پہ بڑا احسان عظیم ہے ان کا، اور اللہ تعالی محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، ان کو قبولیت عامہ عطا کرتا ہے۔ آپ یقین جانیں آج پوری دنیا کے اندر میرے اعلیٰ حضرت کے ایک ایک علم پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری مل رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات پہ پی ایچ ڈی، اعلیٰ حضرت کی فقہیات پہ پی ایچ ڈی، اعلیٰ حضرت کی نعت گوئی پہ پی ایچ ڈی، اعلیٰ حضرت کے اشعار پہ پی ایچ ڈی، اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر پی ایچ ڈی، اعلیٰ حضرت نے جس طرف قلم اٹھایا۔ آپ کو بتا دیں کہ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے جو کام اپنے قلم کی نوک سے کیا ہے، ہندوستان کی تاریخ میں اور مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ میں کسی فرمانروا کی شمشیر نے بھی وہ کام نہیں کیا جو کام احمد رضا کے قلم کی نوک نے کیا۔ وہ ذات ہے امام احمد رضا خان کی۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں بڑے شدید تھے، شدت پسند تھے، ان کی تحریر میں شدت تھی۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یہ درس دیتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ یہ جو دشمن مصطفیٰ کا ہے، یہ جو غدار ہے، علمی غیر منصف ہے اور علمی غدار ہے، جس نے اپنے علم کے اندر مصطفیٰ کو نہ جانے ان کی شان میں کس طرح گستاخیاں کی ہے۔ آقا کی شان میں گستاخی کرنے والے تمام تر لوگوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ یہ جو بے دین لوگ ہیں، جو رسول کے غدار ہیں، جو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر بھی یہ ظالم رسول کو کہتے ہیں کسی شے کی خبر نہیں ہے، یہ رسول مر کے مٹی میں مل گئے، رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ان ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ ان کی کیا مروت رکھنی ہے؟ ان بھی غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں جو غدار رسول ہے، جو گستاخ رسول ہے، وہ بے دین ہے، اور غیظ میں جل جائیں ایسے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آپ تو نہیں کرتے، آپ تو جانتے بھی نہیں، سننا بھی نہیں، تصور آپ پسند کرتے۔ آپ اس طرح کے پروگرام میں آئے، آپ کو بتایا جائے گا، آپ کو سمجھایا جائے گا، آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ ہم لوگ جسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ صرف ہم نہیں کہتے بلکہ دشمن بھی اعلیٰ حضرت کے ان کو علمی میدان میں اعلیٰ حضرت مانتے ہیں، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اسی لیے میں اس جلسے میں آئے تمام سامعین سے، تمام حاضرین سے یہ بات کہوں گا، آپ ادب کے ساتھ بیٹھے، بڑی ہی اچھی عمدہ تقریر آپ انشاءاللہ سماعت کریں گی، اچھی جانکاری آپ کو ملے گی، علماء کرام کے مقدس چہرے کی آپ زیارت کریں گے، اور یہ پروگرام بمشکل 12:30 بجے تک چلے گا، اس سے آگے نہیں چلنے والا۔ اس لیے جتنے لوگ اب تک یہاں شریک نہیں ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ جتنا جلد ہو سکے آپ اس پرنور محفل میں تشریف لے آئے اور اپنے محسنوں کی بارگاہ میں اور محسن اعظم کی بارگاہ میں، اس صدی کے محسن اعظم، اس صدی کے مجدد، ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرے۔
کہ حضور آپ نے میرے ایمان کی حفاظت کی، مجھے بد عقیدگی سے نکال کر خوش عقیدگی کے چاند کی چاندنی ہم پر بکھیری ہے۔ آقا آپ کی بارگاہ میں، آپ کی یاد میں، آپ کی شان سننے کے لیے ہم غلام یہاں حاضر ہیں۔ اپنی محبتوں کا خراج آج کی رات ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی ذات نے اور ان کی آمد نے صرف ہندوستان کے پھنسے ہوئے غلاموں کو ان تن کے دورے من کے کالوں کی سامراجی حکومت سے آزاد نہیں کروایا، بلکہ بدعقیدگی کے طوفان میں پھنس کر جہنم کا ایندھن بننے والے لوگوں کو بھی خوش عقیدگی کا لباس عطا کر کے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائی ہے۔ وہ ذات امام عشق و محبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، یہاں بیٹھنے والوں کو، اس میں حصہ لینے والوں کو اللہ سب کی محنت کاوش اور جد و جہد کو قبول و مقبول عطا فرمائے، اور اسے قبول کر کے کل قیامت کے دن کے لیے ہم سب کی خاطر نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔